امام ابو حنیفہ کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ کون حق پر ہے۔ آج کل اس قول کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ شر پسند عناصر اس کے بارے میں مختلف اپنے تبصرے کر رہے ہیں اور اپنی دکانداریاں چمکانے میں اور لوگوں میں تفرقات اور نفرتیں پیدا کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ تو آج ہم اس قول کے بارے میں مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے جنازے ثابت کریں گے کہ کون حق پر تھا۔ تو یہی بات یہ کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں یہ کہتے ہیں کہ تعداد تو بہت سارے ایسے لوگ گزرے جو اسلام سے ریلیٹڈ نہیں تھے، دین سے منسلک نہیں تھے، لیکن جنازے تعداد میں ان کے بھی زیادہ ہوئے کیونکہ وہ پاپولر تھے۔ لیکن یہ اس بات کو پیش کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ قول آج کے دور میں فیل ہو چکا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس فقیر نے اس بات کا ذکر کیا ہی نہیں کہ ہمارے جمعے غفیر جو ہوں گے جنازوں میں وہ ثابت کریں گے کہ ہم حق پر ہیں۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمارے جنازے ثابت کریں گے کہ کون حق پر ہے، لیکن میں دونوں باتوں سے ثابت کروں گا، جمعے غفیر سے بھی ثابت کروں گا اور ان کے اصل قول کے مطابق جو اصل اس کی تشریح ہے اس کے مطابق بھی ثابت کروں گا کہ وہ دونوں لحاظ سے آج بھی ان کا قول جو ہے نا وہ اسی مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ کہ وہ سید الفقہا کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ حسین ابن علی کا معرکہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور وہ اصحاب کی جنازوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ اتنی حدیثیں اور اتنا دین کے لیے کام کیا، کیا وہ اس بات سے غافل تھا؟ وہ سید الفقہا تھا تو ان باتوں سے غافل تھا؟ نہیں، وہ جانتے تھے، لیکن ان کی بات کرنے کا مقصد تعداد نہیں تھا، کیونکہ موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس میں سے دو طرح کے لوگ گزرتے ہیں، ایک ایمان کی حالت میں گزرتے ہیں اور دوسرے بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں۔ یہ موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ بندے نے ساری زندگی ایمان میں گزاری ہو، لیکن اس دروازے سے اگر وہ بے ایمانی کی حالت میں گزر گیا اس کا شمار بے ایمانوں میں ہوا، اور اگر کسی نے ساری زندگی کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا یا بے ایمانی میں ہی اس کی زندگی گزر گئی، لیکن اس دروازے سے گزرتے وقت وہ ایمان میں آ گیا اور ایمان کی حالت میں وہ اس دروازے سے گزرا تو اس کا شمار ایمان والوں میں ہوگا۔ یہ جو ہے موت کا دروازہ، اس میں سے دو طرح کے لوگ گزرتے ہیں، گزرتے سبھی ہیں۔ تو ان کے اس فقیر کی بات کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ جب ہم جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے یا کون تھا۔ حسین ابن علی ذات کو کسی نے نہیں مانا، کسی نے بھی نہیں مانا۔ ادھر 72 تن، ادھر کچھ روایتیں لکھتی ہیں 10,000 کا لشکر تھا، کچھ اس سے بھی زیادہ لکھتے ہیں۔ تو وہ حسین ابن علی ذات کو نہیں مانتے تھے؟ اگر مانتے تھے تو پھر جنگ کیوں ہوئی؟ ثابت یہ ہوا کہ وہ ان کی باتوں کو، ان کے نظریات کو نہیں مانتے تھے۔ اور جب حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی قربانی دے دی، 72 تن شہید کر دیے، اسی وقت تقدیر پلٹ گئی، قانون پلٹ گئے، اور اس وقت سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر تا صبح قیامت حسین ابن علی کا جھنڈا یوں ہی سر بلند رہے گا۔ جو یہ نقطہ ہے نا، اس بارے میں وہ اس فقیر نے بات کی تھی کہ جیتے جی تو ہمارے پوچھنے والا نہیں، مر گئے پر سب کہیں گے ہاں دیوانہ تھا۔ سلطان العارفین وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جے کر دین علم میں چندہ تے سر نیزے کیوں چڑھ دے، 18,000 جو عالم آہا تے اگے حسین دے مردے۔ جے وہ جانتے سی، جے وہ سمجھتے سیگے تے پھر سارے کٹن آئے، جے جانتے سیگے تے یہ مطلب وہ جانتے نہیں سیگے۔ تو جب شہید ہو گئے تو پھر لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ یہ کیا ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ تو حسین ابن علی تھا، حضور کے کندھوں پہ یہ رہتے تھے، تو یہ پہلے نہیں جانتے تھے؟ لیکن اس دنیا نو سمجھاؤن واسطے فقیر نو مرنا پیندا، پھر جا کے سمجھ دے۔ تو اس بارے میں اس فقیر نے بات کی تھی کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ کون حق پر تھا۔
تعداد کے بارے میں بات نہیں کی کہ جب تک 2000 بندہ ہمارے جنازے میں یا 50,000 بندہ یا 1 لاکھ بندہ ہمارے جنازے میں جب تک شمار نہیں ہوگا تو ہمارا جنازہ حق پر نہیں گنا جائے گا. یہ تو غلط بات ہے. اور اس بات کی اوڑ میں آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف متنفر کر رہے ہیں. بات یہ ہے اس کو رنگ آپ اپنی طرف سے دے کے بس یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ دیکھو کیسا بول دیا، یہ دیکھو کیسا. جب سمجھ ہی نہیں ہے، 4 دن کسی کو پڑھے یا مڑ کے نٹھ گئے، تو اس طرح دین نہیں آتا. نہ کتابیں پڑھنے سے دین آتا ہے. پڑھ علم کتاباں کدی من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں. جا وردہ مندر مسیتے کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. ہاں جی، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. ہاں جی، 2 کتاباں پڑھیاں تے جناب تبصرے کرنے شروع کر دیتے. ہاں جی، یہ مفکر یہ تو انہوں نے ایسے کیا لکھ دیا، انہوں نے ایسے کیا لکھ دیا، تو کیا جانے کیا لکھ دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس مفکر نے یہ لکھا ہی نہیں کہ ہمارے جمعہ غفیر بتائیں گے کہ کون حق پر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم چلے جائیں گے تو تعصب قیامت تک پھر ہم روشن رہیں گے، یہ ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ہوگی. تو اس بات کو انہوں نے کہا تھا اور آج ثابت نہیں ہوئی. داتا گنج بخش علی حجویری کا کتنا جنازہ تھا، آج تک وہاں پہ جناب روشنیاں ہی روشنیاں، انوار تجلیات کا مرکز. آج وہاں کے پہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اور تعصب قیامت تک وہاں پہ یوں ہی لنگر بھی چلتے رہیں گے، ذکر بھی ہوتے رہیں گے، نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، نوافل بھی ادا ہوتے رہیں گے. تو داتا گنج بخش علی حجویری کو کس نے مانا ظاہری زندگی میں؟ چند ایک لوگ تھے جو ان کے ساتھ منسلک تھے، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو ان کو مانتے تھے. تو باقیوں نے تو بعد میں ماننا شروع کیا. تو اسی طرح جب سید الفقہا امام ابو حنیفہ تھے تو بادشاہ نے ان کو کوڑے نہیں مارے اور اسی اسنا میں ان کی جان انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو یہ تھا ان کا قول کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ کون حق پر تھا. تو آج ان کے جنازوں نے ثابت کر دیا کیونکہ وہ حق پہ ہو کے مرے. ان کے جنازے جب اٹھے تو وہ حق پر گئے. تو تعصب قیامت ان کا بھی نام رہے گا، پیر میر علی شاہ دا بھی نام رہے گا، پیر سید جماعت علی شاہ دا بھی نام رہے گا. ہاں جی، اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب دا بھی نام رہے گا. داتا گنج بخش علی حجویری، بابا فرید الدین گنج شکر، میرا غوث اعظم دستگیر، خواجہ غریب نواز سلطان الہند، کنے کے جنازے انہاں دے ہوئے، لیکن نہ انہاں دا تعصب قیامت رہنا. یہ آ اس فقیر دی گل دا مقصد کہ ہمارے جنازے سے مراد ہمارے جانے کے بعد پتہ لوگوں کو چلے گا کہ اوہ ہم نے کیا گوا دیا، ہم نے کیا کھویا کیا پایا. تسی لیڈی ڈائنا دے نال جناب تشبیہاں دے رہے ہیں. جی لیڈی ڈائنا دا جنازہ بہت بڑا سگا، تو ان کی جو جمعہ غفیر تھا آپ ان کے بارے میں اظہار خیالات بھی لیں نا. بڑی گاڑیاں تھی جی، بڑے مکان تھے جی، بڑی اچھی ماڈلہ تھی جی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی جی. ہمارے دلوں میں بڑی بستی تھی. کن کے دلوں میں؟ وہ جو دنیا دار تھے. شہزادے کی بیگم تھی جی، بڑا پیسہ تھا جی، بڑی عیاش پرست تھی جی. اس سے پہلے بھی انہیں 4-5 اپنے اس کے میاں رہ چکے تھے. تو یہ اس کے جنازے کی جو حقیقت ہے. تو اس کا جمعہ غفیر اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے اس سے ثابت ہوا کہ وہ ناحق پہ تھی، اور اس کا اتنا جمعہ غفیر اس کے بارے میں یہ دلالت دے رہا ہے کہ یہ ناحق پہ تھا. اب غازی علم الدین کی شہید کی طرف آئیں. کیا کہہ رہے ہیں عاشق رسول؟ ہاں 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 خادم حسین رضوی کی طرف جائیں. تو جو ان کے جیتے جی مانتے نہیں تھے انہوں نے بھی یہ باتیں سوشل میڈیا پر کی کہ آج بہت بڑا محدث چلا گیا، مفکر چلا گیا، آج ان کے ساتھ سے درویش چلا گیا، فقیر چلا گیا، حضور کا سچا عاشق چلا گیا، صحیح بات کرنے والا، حق بات کرنے والا اور حق پر ڈٹ جانے والا چلا گیا آج. تو اس جنازے میں بھی جمعہ غفیر تھا، لیکن یہ کس بات پہ دلالت دے رہے ہیں کہ خادم حسین رضوی حق پر ہیں. تو لیڈی ڈائنا والے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ جی یہ دنیا دار سی، کیونکہ ان کی گاڑیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی جناب خوبصورتی کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے پروٹوکول کا ذکر ہو رہا ہے. تو جمعہ غفیر سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کون حق پر ہے. لیکن اس فقیر نے اس جمعہ غفیر کی بات نہیں کی. بات وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہہ دی.
تو ایک رسالہ بہت دیر پہلے شائع ہوا تھا، تو اس میں کسی فقیر نے لکھا تھا کہ بے شک آپ لوگوں کو دین پیسے دیے بغیر مت سناؤ، بے شک آپ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم پیسے دیے بغیر مت دو، لیکن خدا را اتنا ضرور کرو کہ سادہ لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ یہ جو بیٹھ کے چار چمچے خرچے لے کے تے جناب لوگوں نو ایک دوسرے دے خلاف نفرتاں اور شر انگیز اپنا چیزاں کنورٹ کر دیں، مہربانی تو پرہیز کرو، حق سچ دی بات کرو۔ جڑے لوگ انہاں کو سنن جاندے آ کہ جی وہ حدیثاں بیان کردے آ، حدیثاں کہڑا انہاں دے چاچے نے یا تائے نے یا ابے نے یا پھوپھی نے لے کے دتیاں، وہ بھی ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ان کی مہربانی ہے، اسی دین سے وہ کھا رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے دیا، اور انہی کے خلاف بونک رہے ہیں۔ تو یہ تو حرام دیاں دا کام آ، حلالیاں دا کام نہیں۔